یہاں پہ ایک بڑی حکمت سکھائی ہے قرآن نے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ بڑی اچھی نیت سے مدد کرتے ہو اور وہ آپ کو پھسلا کر اپنے جرم میں پھنسا لیتے ہیں، اور جب وہ آپ کو اپنے جرم میں پھنسا لیں اب ان کے پاس یہ معلومات آپ کے خلاف ایک اختیار ہے، اور جب موقع ملے گا اپنی جان بچانے کا تو وہ آپ کو بڑی سہولت سے ذبح کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو فوراً سب کے سامنے کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. آپ تو بس یہاں اپنی زبردستی کرانے آئے ہیں، ہاں آپ کو اصلاح کرنے نہیں آئے یہاں پہ. سارا فوکس اس اب جو پولیس والا تھا جو چور کو پکڑ کے اس کو مار رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا فیلو پولیس آفیسر کل مارا گیا تھا اور اب اس کا قاتل مل گیا، تو یہ کیس تو چھوٹا ہے نا اس کے مقابلے میں. تو سارا زور اب آئے گا کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اسی بات کا علم تھا اس مجرم کو. یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس میں کم از کم ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھولا نہیں ہونا. کوئی رو رہا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہے، کوئی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہو، لیکن جس طرح آپ پوری معلومات دیے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اسی طرح پوری معلومات سمجھے بغیر اور ساری سچویشن کو سمجھے بغیر آپ کسی کے باتوں میں نہیں آ سکتے. آپ باتوں میں نہیں آ سکتے، آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا اس کا. تو قرآن نے ہمیں اچھائی کا تو حکم دیا ہے، اور قرآن نے ہمیں اور ہمارے دین نے ہمیں دوسرے کے بارے میں حسن ظن کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن تجربے سے سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے. جس کا تجربہ ہو چکا ہو اس کو بھولا نہیں ہونا. پھر نہیں آپ کو نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، نیت پہ شک نہیں کر رہا، میں اپنے عقل پر اعتماد کر رہا ہوں اور اپنے تجربے پر اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ سکھا دیا ہے اس پر اعتماد کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں اس قرآن میں جو قصے ہیں، اس میں جو حکمتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. اور ہمیں خاص کر جو میں پہلی بات کر رہا تھا درمیان میں جو بات کی اس خطبے میں نے آپ سے کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت نوٹ کی ہے، لوگ بہت کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کیا لیکن پتہ نہیں اللہ مانگے گا معاف کرے گا کہ نہیں. کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ اس کی کوئی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی کوئی خفیہ علامت نہیں ہے، کوئی خواب میں نہیں آئے گا آپ کو، کوئی طوطا نظر نہیں آنے والا آپ کو، نہ کوئی بارش ہوگی ایک دن تو پتہ چل جائے گا کہ آپ معاف ہو گئے، یا جس صبح آپ کو اٹھیں گے اور پھر آپ کو خاص قسم کے بادل نظر آئیں گے. ایسی کوئی علامت نہیں آنے والی آپ کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے ہمارے لیے. جس نے اخلاص سے اچھے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا نہیں ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا. تو آپ کے گناہ کی جو بھی اس کا سائز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی جتنی بھی مقدار ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق صرف ایک بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے واقعی میں توبہ کی ہے کہ نہیں. اگر واقعی میں توبہ کی ہے تو تسلی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اب آگے کی سوچیں کہ آگے اچھا کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں بار بار سوچنے کے بجائے روز اسی غلطی کا خیال. یہ آخری بات یاد رکھ لینا، انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان آپ کی غلطی کو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے. مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کہا تھا، یاد ہے. وہ روز ذکر کراتا ہے آپ کو، یہاں تک کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں بس اسی غلطی کا ایک انبار کھڑا ہوا ہوں، میرے وجود میں اس غلطی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دوسرے انسان کو میری غلطی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. میرا رب غلطی کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے، اور دل کو دیکھنے کی صلاحیت دوسرے انسان کو نہیں دی. لیکن لوگ کبھی جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یا میں اللہ سے کہوں گا تمہیں کبھی معاف نہ کرے، یا میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا، دیکھنا تم جتنی بھی معافیاں مانگنا کافی نہیں ہے. لوگ اپنی طرف سے یہ لائنیں مارتے رہیں، ان کے الفاظ کی حیثیت اتنی ہے، اللہ کا کلام اونچا ہے. جب اللہ نے ضمانت دے دی تو آپ کو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل پہ باتیں نہیں لینی چاہیے. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے. جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی ٹکر میں کسی کے کامنٹ یا کسی کا تانا یا کسی کا الزام یا کسی کی طرف سے وہ بڑی ضمانت دے کے کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ کو کس نے کہا اللہ آپ سے پوچھے گا؟ آپ کو کہاں سے یہ علم ملا؟ یہ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہیں کوئی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں بتائی کہ کس کا کیا حساب ہونا ہے قیامت کے دن اور کون بولے گا. کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن میں یہ اللہ سے یہ کہوں گا یا یہ کہوں گی؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن کوئی بولے گا ہی نہیں سوائے کہ اللہ الرحمن اجازت دے دے. ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی کہتے نہیں. ویسے تو انسانیت نہیں بولے گی، لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا یا اللہ ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانی تھی آپ کو، وہ پہلے سن لیں، پھر قیامت کا یوم قیامت شروع کرتے ہیں. یہ کیا نان سینس ہے، یہ کیا مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ.
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس میں جو دھمکی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس میں جو تسلی ہے اس کو بھی دل تک لے لینا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔